فوجی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار کامران خان نے کپتان حکومت کو ناکامی کا شکار ہوتے دیکھ کر ان کی ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگا دی ہے اور اب مسلسل وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پالیسیوں پر تنقید کے نشتر برسانے میں مصروف ہیں۔ پچھلے 3.5 برس سے عمران حکومت کی بلا وجہ مدح سرائی میں مصروف کامران خان کی آنکھیں اب کھل چکی ہیں، جس کے بعد انہوں نے اب اچانک چین پاکستان دوستی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا ہے اور اسے ملکی مفاد کے خلاف قرار دیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالی اور چین کو خوب رگڑا کہ یہ کس قسم کا ہمالیہ سے اونچا اور سمندر سے گہرا دوست ہے جو پاکستان کے مشکل ترین وقت میں بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو FATF کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کو IMF سے قرضہ نہیں مل رہا کیونکہ جو شرائط رکھی جا رہی ہیں وہ اس حد تک شرمناک ہیں کہ انہیں قبول کرنا ہماری جیسی معیشت کے لیے ناممکن ہے۔ پھر ہمیں مجبوراً سعودی عرب کے پاس جانا پڑا، اس نے بھی ہمیں جو رقم اپنے بینک میں رکھنے کے لیے بطور قرض دی اس کے لیے بھی شرائط ایسی عائد کر دی کہ معاہدے کے مندرجات دیکھ کر شرمندگی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے چین کے کہنے پر امریکی صدر جو بائیڈن کی بلائی گئی جمہوریت کانفرنس میں شرکت سے انکار کر کے ایک اور بڑی غلطی کی، لیکن دوسری جانب وہی چین ہمیں اتنی شدید معاشی مشکلات میں گھرا دیکھ کر بھی نہ تو کوئی مالی امداد دینے کو تیار ہے اور نہ ہی پاک چین اقتصادی راہداری کے لیے کیے گئے معاہدوں میں کوئی رد و بدل کرنے کے لیے تیار ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ چین نے جو بجلی گھر یہاں بنائے ہیں ان کی ہمیں ضرورت بھی نہیں، لیکن جب چین سے کہا جائے کہ ہم ان پاور پروجیکٹس پر لیے گئے قرض کی قسطیں نہیں دینا چاہتے تو چین اس پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ کامران خان کا اصرار ہے کہ کپتان حکومت مسلسل مغرب کو ناراض کر کے چین کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، حالانکہ پاکستانی معیشت مکمل مغرب پر انحصار کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں FATF سے نکلنا ہے تو اس کے لیے بھی امریکی اور یورپی آشیرواد چاہیے۔ اگر ہم نے IMF سے قسط لینی ہے یا دنیا کے دیگر بڑے مالیاتی اداروں سے قرض لینا ہے تو وہ بھی امریکہ کی آنکھ کے اشارے سے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن بجائے ان طاقتور ممالک کے ساتھ نظر آنے کے پاکستان نے اپنی قسمت کی ڈور چین کے ہاتھ میں دے دی ہے، جو کہ ہماری بنیادی ضروریات کے حوالے سے بھی ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں۔ پاکستان چین کے انتہائی مہنگے داموں، سی پیک قرضوں اور اس سے جڑے بلا ضرورت بجلی گھروں کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ ہمیں سی پیک بجلی گھروں کی 10,000 میگا واٹ اور انتہائی مہنگی بجلی کی ضرورت نہیں۔ ستم بالائے ستم، ہمارا ہمالیہ سے اونچا دوست چین ہمیں کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں۔ پاکستان بے بس ہے، وہ معیشت بحالی کے لیے امریکی زیر اثر IMF، ورلڈ بینک وغیرہ سے مدد لے، حتیٰ کہ زر مبادلہ کے ذخائر کے سہارے کے لیے 2-3 ارب ڈالر کی ڈپازٹ کی بھی چین سے مدد نہ آئی۔ سعودی عرب کا دروازہ کھٹکھٹایا، امریکی زیر اثر IMF، FATF ہمیں ایڑیاں رکھوا رہا ہے۔ ہمارا ہمالیہ سے اونچا دوست ہاتھ پر ہاتھ باندھے کھڑا ہے، بلا ضرورت بجلی گھروں میں ناقابل یقین منافع اور مہنگے قرضوں پر ادائیگی کا تقاضا کر رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے ہم پاک چین تعلقات کو جذباتیت کی اینک سے ہٹا کر دیکھیں۔ کامران خان نے عمران خان کے امریکی کانفرنس میں نہ جانے کے فیصلے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے واشگاف الفاظ میں غلط قرار دیا اور کہا کہ امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے ساتھ ہماری برآمدات ہماری درآمدات سے زیادہ ہیں، لیکن ہم ایسے دوست کا ساتھ چھوڑ کر چین کا ہاتھ تھامے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان کا چین کے ساتھ تجارتی توازن کبھی پاکستان کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں عمران خان حکومت کو چارج شیٹ کرنے کے بعد کامران خان نے اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی اسی طرح کی گفتگو کی۔ میں انکشاف کرنا چاہتا ہوں عمران خان حکومت کا صدر بائیڈن کی 100 ملکی ڈیموکریسی کانفرنس بائیکاٹ کا فیصلہ چین کی وجہ سے ہوا۔ چین نے پاکستان سے کہا بائیڈن کانفرنس میں شرکت نہ کرے۔ بائیکاٹ نے پاکستان کو اعلانیہ چین کی گود میں بٹھا دیا۔ غلط فیصلہ ہے۔ آخر کیوں پاکستان چین کی امریکہ سے مت بھیڑ میں ایندھن کے طور پہ استعمال ہو، جبکہ پاکستانی ایکسپورٹس کا سب سے بڑا مرکز چین نہیں امریکہ ہے؟ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کامران خان پاکستانی معیشت کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بالکل جائز اور صائب ہے اور پاکستان چین کی خاطر امریکہ کو ناراض کر کے اپنے معاشی مسائل میں اضافہ کرے گا۔ کامران خان سے پہلے FBR کے سابق چیئرمین شبر زیدی بھی واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان تکنیکی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے
اور اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ مغرب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پیدا کر رہے ہیں اس کی منڈی مغرب ہے، ایشیا میں ان چیزوں کی کوئی منڈی نہیں۔ بعد ازاں سرکاری حلقوں کی جانب سے دباؤ آنے کے بعد شبر زیدی وضاحت دینے پر مجبور تو ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اب بھی اپنے کہے پر قائم ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یوں بھی ان کا اپنے موقف پر قائم ہونا یا نہ ہونا غیر اہم ہے، ان کی گواہی محض اس لیے معتبر ہے کہ وہ اسی حکومت میں ماضی میں FBR کے سربراہ رہ چکے ہیں، ورنہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ کسی بھی شعور رکھنے والے شخص کو پہلے ہی معلوم ہے۔ ناقدین کے مطابق پاکستانی معیشت کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ قرضے واپس کرنے میں لگا رہے ہیں، گردشی قرضے ہوں، غیر ملکی قرضے ہوں یا پھر تجارتی خسارہ، سب کچھ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ملکی معیشت اس جگہ پر آن کھڑی ہوئی ہے کہ یہاں سے اس کے اٹھنے کے امکانات اب کم از کم عمران کے دور حکمرانی میں تو معدوم ہی سمجھے جانے چاہیے۔ کامران خان جن لوگوں کی طرف سے یہ بات عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں بھی اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، اور شاید سب سے بڑا دھچکا انہیں ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اس وقت گھبرائی ہوئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ اسٹیبلشمنٹ گھبرائی ہوئی ہے، جس کی گھبراہٹ کامران خان کے لہجے میں جھلک رہی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔